رکوع نمبر 15 سورۃ البلد، سورۃ البلد کی آیت نمبر 10۔ الحمدللہ وکفی والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، اور دکھا دیے ہم نے اس انسان کو دو راستے، رہنمائی کی ہم نے اس انسان کی دو راستوں کی طرف۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ انتہائی واجب الاحترام معزز مکرم سامعین گرامی قدر، اللہ رب العزت نے سورۃ البلد کی آیت نمبر 10 میں یہ ذکر فرمایا کہ ہم نے انسان کو دو راستے دکھا دیے۔ وہ دو راستے کون سے ہیں؟ ایک راستہ خیر والا اور دوسرا راستہ شر والا۔ ایک راستہ جنت والا اور دوسرا راستہ جہنم والا۔ جو خیر اور جنت والا راستہ ہے، اس راستے پہ ایمان والے چلیں گے، اچھے لوگ چلیں گے، دیندار لوگ چلیں گے، اور جو جہنم والا راستہ ہے، شر والا راستہ ہے، اس راستے پہ کافر لوگ چلیں گے، گناہگار لوگ چلیں گے، جہنمی لوگ چلیں گے۔ تو آج ان دو راستوں میں سے ایک راستے کی وضاحت میں آپ حضرات کے سامنے کروں گا، اور وہ راستہ کون سا ہے؟ خیر والا۔ سب سے پہلے آج خیر سے شروع ہوتے ہیں اور لوگوں کو امید دلاتے ہیں، رغبت دلاتے ہیں، تاکہ یہ باتیں سنیں اور ایمان والوں کا شوق بڑھ جائے اور ایمان کی طرف آ کے اللہ پاک کے نیک اعمال کرنے لگ جائیں، خیر والے کام زیادہ کرنے لگ جائیں۔ جو حضرات گناہگار ہیں وہ گناہوں کو چھوڑنے والے بن جائیں، نیکیوں کی طرف آنے والے بن جائیں، نیکیوں میں آگے بڑھنے والے بن جائیں۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں میں نے دو راستے دکھائے، خیر اور شر والا۔ خیر والا راستہ کون سا ہے؟ جنت کا۔ وہ جنت والا۔ وہ راستہ کون سا ہے؟ اب اللہ کے قرآن سے پوچھتے ہیں کہ اللہ تو بتا، اللہ کے قرآن تو بتا دے وہ خیر والا راستہ کون سا ہے۔ تو اللہ پاک نے سورہ فاتحہ میں جب انسان سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہو تو اللہ سے کیا دعا کرتا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم، کہ اللہ ہمیں صراط مستقیم پہ قائم و دائم رکھ۔ تو معلوم ہوا خیر والا جو راستہ ہے وہ صراط مستقیم ہے۔ خیر والا راستہ کون سا ہے جی؟ صراط مستقیم، جس کا ذکر اللہ سورہ فاتحہ میں ذکر کر رہا ہے، اور ہر نمازی اللہ سے یہ دعا کرتا ہے کہ اللہ مجھے صراط مستقیم والے راستے پہ
چلانا، اور اگر چل رہے ہیں تو اس پہ ثابت قدم رکھنا، استقامت دینا۔ اب وہ صراط مستقیم کون سا راستہ ہے جی؟ کن لوگوں کا راستہ ہے؟ تو آگے ہی ہم کہتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ یہ صراط مستقیم ان لوگوں کا راستہ جن پہ تیرا انعام ہوا۔ جن لوگوں پہ کیا ہوا جی؟ اب انعام کن پہ ہوا؟ منعم علیہم جماعت کون سی ہے جی؟ تو اس کا ذکر اللہ پاک 5ویں سپارے میں سورۃ النساء آیت نمبر 69 میں، یعنی 69 میں اللہ پاک نے وہاں ذکر کر دیا کہ جن پہ میرا انعام ہوا من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، 4 قسم کی جماعتیں جن پر کس کا انعام ہوا؟ وہ کون سے ہیں جی؟ سب سے پہلی جماعت نبیوں کی، جن پہ اللہ کا انعام ہوا، جو صراط مستقیم کے راستے پہ چل رہے ہیں، چلتے رہے ہیں۔ ہر نبی آیا تو اس کا راستہ کون سا تھا؟ صراط مستقیم والا۔ تو آؤ قرآن کا آغاز اور انبیاء کے واقعات کی ابتدا کرتے ہیں۔ سب سے پہلے نبی کی طرف جاتے ہیں جو ابو البشر ہے، مسعود ملائکہ ہے، تمام انسانوں کے باپ ہے، نسل انسانی کے پہلا فرد ہے، حضرت آدم صفی اللہ علیہ السلام۔ ان کی زندگی کا مطالعہ کریں کہ ان کا صراط مستقیم والا راستہ کون سا راستہ تھا۔ پہلا سپارہ اٹھائیں تو وہاں پہ حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ آپ کو ملے گا کہ اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا علیہ السلام کو جنت میں داخل کر دیا اور کہا تم بھی رہ، تیری بیوی بھی رہ، لیکن ولا تقربا ھذہ الشجرۃ، اس درخت کے قریب نہ جانا۔ اور جو شیطان ذلیل اور خوار ہو کے جنت سے نکل گیا تھا اور اس نے آدم علیہ السلام کا سجدہ نہیں کیا، تو اللہ پاک نے اس کو جنت سے نکلوا دیا، بھگا دیا اور لعنتی بنا دیا۔ اب اس شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام کے اوپر وسوسے ڈالے، اپنی باتوں میں لایا اور حضرت آدم علیہ السلام کو وہ پھل کھانے پہ مجبور کر دیا، قسمیں اٹھانے لگ گیا، قاسمہما، کہ میں تمہارا بڑا خیر خواہ ہوں۔ اللہ نے پھل کھانے سے منع اس لیے کیا تھا کہ آپ کے اندر اس وقت صلاحیت نہیں تھی۔ جیسے بچہ پیدا ہو نا تو اس کے دانت نہیں ہوتے، اب ظاہری بات ہے سخت غذا تو نہیں دی جاتی، لیکن جب بچے کے دانت آ جائے تو پھر غذا کیا آ جاتی ہے۔ تو جب آپ جنت میں داخل ہو رہے تو اس وقت آپ کے اندر صلاحیت نہیں تھی یہ پھل کھانے کی، اب آپ کے اندر صلاحیت آ گئی ہے۔ تو قسمیں اٹھائی حضرت آدم اور اماں حوا نے، جب وہ پھل کھایا اللہ پاک نے جنتی لباس اتروا دیا، اتر گیا، پھر اللہ پاک نے دنیا میں بھیج دیا۔ کدھر بھیج دیا جی؟ حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا علیہ السلام کدھر تشریف لے آئے جی؟ اس دنیا میں نیچے زمین پہ آ گئے۔ جب زمین پہ آئے تو ایک کا رخ مشرق کی طرف کر دیا، ایک کا مغرب کی طرف۔ کتنی صدیاں جدا رہے جی؟ بڑا عرصہ، 300 سال، 3 صدیاں۔ حضرت آدم بھی کس کو منا رہے ہیں جی؟ حضرت اماں بھی کس کو منا رہی ہیں؟ اللہ کو ربنا۔ 300 سال جدا رہے، کیسا منایا ہوگا، کیسی دعائیں مانگی ہوگی۔ اور یہ یاد رکھنا، کبھی یہ نہ کہنا کہ آدم نے غلطی کی ہے، انبیاء معصوم عن الخطا ہیں، ان سے غلطی ہو ہی نہیں سکتی، ہاں بھول ہو سکتی ہے۔ اور اللہ کا قرآن بھی شاہد ہے، آدم علیہ السلام کا واقعہ اٹھائیں تو وہاں اللہ پاک نے فرمایا فناسیا آدم، فناسیا آدم علیہ السلام بھول گئے، آدم علیہ السلام۔ تو انبیاء سے بھول تو ہو سکتی ہے پر گناہ،
تو 3 صدیوں کے بعد 9 ذوالحج کے دن حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا علیہ السلام، جبل نور ہے جی، عرفات کا میدان ہے، وہاں یہ اکٹھے ہو گئے۔ اللہ پاک سے دعا کرتا ہوں اللہ ہمیں ان مقامات کی زیارت کی توفیق عطا فرما دے۔ جو کر کے آئے تو وہ تو اپنی آنکھوں سے دیکھ کے آئے، کیسا منظر ہوگا، ذرا غور کریں۔ وہاں یہ دونوں اکٹھے ہو گئے۔ اب چاہیے تو یہ تھا کہ آدم علیہ السلام اماں حوا سے حال احوال لیتے اور اماں حوا آدم علیہ السلام سے حال احوال لیتی، بھئی کیسے وقت گزرا ہے، لیکن نہیں۔ اس وقت جب دونوں انسان یہ اکٹھے ہوئے تو دعا مانگ رہے تو کس سے؟ اور عرض کی اللہ پاک بڑا عرصہ ہو گیا تجھے مناتے راضی کرتے کرتے، اے اللہ تو خود بتا، تو خود مجھے کوئی کلمات بتا دے، تو کیسے راضی ہوگا؟ تو پہلے سپارے میں اللہ پاک فرماتے ہیں فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فتاب علیہ، سورہ بقرہ ہے جی، پہلا سپارہ آیت نمبر 37، گھروں میں جا کے ترجمہ دیکھ لینا ہے۔ فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ، آدم علیہ السلام نے سیکھ لیے اپنے رب سے چند کلمات، اپنے رب سے۔ اب قرآن ایک جگہ اجمال بیان کرے نا، اس کی وضاحت نہ کرے، اور دوسری جگہ اس کی وضاحت آ جائے، کیا آ جائے؟ تو پھر دوسری طرف جانے کی ضرورت ہے جی؟ ایک جگہ قرآن اجمال بیان کرے اور اسی اجمال کی تفصیل خود کون کر دے؟ قرآن میں آ جائے، پھر کسی اور طرف جائیں گے؟ ضرورت رہ جائے گی جی؟ نہیں رہتی۔ یہاں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ 3 صدیوں کے بعد آدم علیہ السلام کو میں نے ایک آیت دی، کتنی؟ 300 سال تو بعد آدم علیہ السلام رو رہے ہیں، منا رہے ہیں، تو ان کو ملی ہے تو کتنی آیتیں؟ ایک آیت۔ اور وہ آیت کہاں پہ ملے گی آپ کو؟ 7واں سپارہ سورۃ الاعراف آیت نمبر 23 میں وہ ایک آیت کا ذکر ہے۔ تو اللہ پاک سے نے فرمایا میں نے آدم کو سکھایا، میں نے آدم کو چند کلمات۔ اب یہاں مبہم ہے بات، وہ کلمات کون سے ہیں؟ ہمارے ذہنوں میں بات آ رہی ہے، سوچنا ہے کہ وہ کلمات کون سے ہیں۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں میں تجھے بتاؤں۔ تو یہ اشارہ ہو گیا اس بات کی طرف کہ آدم 300 سال مجھ کو بلاتا رہا، مانگتا رہا، میں نے 300 سال کے بعد اس کو ایک آیت دی ہے، اے امت محمدیہ، اے میرے محبوب، آپ نے مانگا بھی نہیں ہے، اے امت محمدیہ تم نے مانگا ہی نہیں ہے، تو میں نے 30 سپارے 114 صورتیں تمہیں عطا کر دی۔ وہ ایک آیت پڑھیں تو اللہ ان کو کامیاب کر دے۔ تم پورا قرآن پڑھ کے عمل کرو گے، تم نہیں کامیاب ہوگے۔ اے آدم کی اولاد، تمہیں دھکا کہاں سے لگ رہا ہے؟ ذرا غور تو کر، ذرا فکر تو کر۔ تو حضرت آدم اور اماں حوا نے وہ جو دعا مانگی تھی نا، وہ کلمات، وہ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 23 میں آپ کو ملے گی، سپارہ نمبر 7 میں۔ قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اے ہمارے رب العالمین، قالا کا لفظ ہے، کیا ہے جی؟ دونوں نے عرض کی، دونوں نے، اماں حوا اور آدم علیہ السلام دونوں نے پکارا ربنا، کس کو؟ اللہ کو۔ شاباش، تو بتا دیا مسئلہ۔ اگر تم سے غلطی ہو جائے، بھول چوک ہو جائے، گناہ ہو جائے، تو اس بھول چوک اور گناہ سے معافی مانگنی ہے تو کس ذات سے؟ یہ آدم علیہ السلام کا صراط مستقیم دیکھ۔ اے آدم کی اولاد، تم نے بھی وہی کام کرنا ہے جو حضرت آدم علیہ السلام نے کیا۔ تو یہ دعا مانگی کہ اے ہمارے رب العالمین، ظلمنا انفسنا، اب ظلم والا معنی نہیں کریں گے،
ظلم والا مانا بڑا محتاط، چونکہ نبی کی بات آ رہی ہے. ہاں یا میں نا ہم نے اپنی جانوں کو نقصان میں ڈال دیا کہ تیری بات وہ جو تو نے کہا پھل نہیں کھانا، ہم پھل کھا بیٹھے، ہم اپنی جانوں پہ نقصان کر بیٹھے. لیکن اے رب العالمین اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا، ہم پہ رحم نہ کیا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے شاباش. توجہ میری طرف کیا کریں گے، بڑا مزہ آئے گا. ہاں کیا کہہ رہے ہیں حضرت آدم علیہ السلام؟ ذرا قرآن کی طرف غور کریں، الفاظ کی طرف غور کریں، دعا کی طرف غور کریں. کیا کہہ رہے ہیں جی؟ یہ آپ کا عقیدہ بنے گا، ایمان بنے گا. حضرت آدم علیہ السلام کا صراط مستقیم کیا بنا کہ اے انسانوں، جب تم سے بھی غلطی ہو جائے، کیا ہو جائے؟ قصور ہو جائے، تم بھی بھول جاؤ، تم بھی بھول جاؤ، تو معافی کس سے مانگنی ہے؟ شابہ، معافی کس سے مانگنی ہے؟ جس طرح تمہارے باپ نے مانگی ہے. تو اللہ پاک نے اوپر سے اعلان کر دیا، اے آدم علیہ السلام آپ تو صرف اپنی بخشش مانگتے رہے، اپنی بھول چوک کی معافی مانگتے رہے. میں رب العالمین اعلان کر رہا ہوں آج کے بعد تیری گناہگار اولاد میں سے جو بھی تیرا بیٹا، نافرمان بیٹا، گناہگار بیٹا یا بیٹی 9 ذوالحج کے دن عرفات کے میدان میں آ کے ایسے ہی دعا مانگ لے، اپنے گناہوں کی معافی مانگ لے جیسے آج تو نے مانگی ہے، اماں حوا نے مانگی ہے. تو اللہ پاک فرماتے ہیں مجھے رب العالمین ہونے کی قسم ہے، میں اس کے سارے گناہ، زندگی کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دوں گا، اور ایسے معاف کر دوں گا جیسے آج یہ بچہ ماں کے پیٹ سے باہر آیا، جیسے آج یہ بندہ ماں کے پیٹ سے کیا آیا ہے؟ باہر آیا. تبھی تو کہتے ہیں جو حج کر کے آتا ہے اس کے زندگی کے پچھلے گناہ معاف ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے؟ یہاں حدیث آ گئی، ایک صحابی تھے، وہ ابھی صحابی نہیں بنے تھے، صحابی نہیں بنے تھے. عرض کی حضرت ہاتھ آگے کریں، میں نے اگلے دن بھی سنائی تھی. آپ اپنا ہاتھ آگے کریں، میں بیعت کرنا چاہتا ہوں. آپ نے اپنا دائیں ہاتھ آگے کیا، اس نے پیچھے کھینچ لیا. عرض کی حضرت ایک میری شرط ہے. فرمایا کون سی شرط ہے؟ تو عرض کی حضرت اسلام لانے سے پہلے جو میں نے گناہ کیے، کیا اس اسلام لانے کی وجہ سے میرے گناہ معاف ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ سوال ایک کیا، میرے نبی نے جواب 3 دے دیے. سوال کیا کیا جی؟ جواب کتنے میرے ہیں؟ سوال کیا کیا کہ دار اسلام میں ہم داخل ہو جائیں، کفر چھوڑ دیں، تو ہمارے زندگی کے پچھلے جو گناہ ہوئے اللہ معاف کرے گا یا؟ تو آپ کے میرے آقا امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اسلام کی یہ خوبی ہے کہ جو بندہ اسلام میں داخل ہو جائے اللہ پاک اس کے زندگی کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے. اور جو بندہ ہجرت کر کے اپنا علاقہ چھوڑ کے اس دین کی خاطر دوسرے علاقے میں چلا جائے اللہ پاک اس مہاجر کے بھی زندگی کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے. اور جو بندہ بیت اللہ کا حج کرنے کے لیے حج کرتا ہے اس حاجی کے بھی اللہ زندگی کے پچھلے سارے گناہ کیا کر دیتا ہے؟ معاف کر دیتا ہے، بشرطے کہ حاجی حج کر کے دوبارہ گناہ نہ کرنے لگ جائے، پھر سودی کاروبار نہ کرنے لگ جائے، پھر گناہ نہ کرنے لگ جائے ہیں، تو سمجھو اس بندے کا حج قبول ہو گیا ہے. اور اگر حج اور عمرہ کر کے پھر بھی اس کی زندگی بدلی نہیں، پھر بھی یہ گناہ کر رہا ہے، تو سمجھو اس کا حج اور عمرہ قبول نہیں. حج اور عمرے کی قبولیت کے لیے شرط بتا دوں کہ وہ بندہ واپس آ کے اپنے علاقے میں جو پہلے گناہ کرتا تھا اس گناہوں سے سچی توبہ کر لے، پھر دوبارہ ان گناہوں کے قریب. تو حضرت آدم علیہ السلام کا صراط مستقیم کیا بنا کہ اوے لوگو اگر تم سے کوئی غلطی، گناہ، قصور
کوئی جرم صادر ہو جائے تو تم نے بھی معافی مانگنی ہے تو کس ذات سے؟ تو اللہ معاف کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ یہ پہلے حضرت آدم علیہ السلام جو پہلے انسانی فرد، انسانوں کے تمام انسانوں میں پہلے فرد، مسجود ملائکہ، تو ان کا واقعہ آپ نے سماعت فرما لیا۔ آؤ دوسرا پیغمبر حضرت نوح علیہ السلام ہے۔ کون ہے جی؟ جس کو آدم ثانی کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ اولو العزم پیغمبروں میں سے ہے۔ جب اپنی قوم کے پاس آئے 950 سال تبلیغ کی۔ کتنی تبلیغ کی؟ 950 سال اللہ کی خاطر، تبلیغ کی خاطر، تبلیغ کرتے کرتے مارے کھائیں۔ کیا کھائیں؟ بیان کرنا آسان ہے، کبھی گہرائی میں جایا کرو۔ ایک ہی مسئلہ بیان کیا انہوں نے، یا قوم اعبد اللہ، یا قوم اعبد اللہ، یا قوم اعبد اللہ۔ اور اس کا ذکر آپ کو 29ویں سپارے میں ملے گا سورہ نوح میں۔ سورہ نوح کے اندر حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو دعوت کیسے دی۔ حضرت نوح علیہ السلام سورہ نوح آیت نمبر 5 میں کیا کہتے ہیں؟ انی دعوت قومی لیلا و نہارا، اے اللہ میں نے اپنی قوم کو دعوت دی، میں نے اپنی قوم کو دعوت دی صبح اور شام، دن اور رات۔ نہ میں نے صبح دیکھی، نہ شام دیکھی، نہ گرمی دیکھی، نہ سردی دیکھی۔ فلم یزدہم دعائی الا فرارا، جب بھی میں ان کے پاس جاتا، جب بھی میں ان کے پاس تو یہ کیا کرتے تھے؟ بھاگ جاتے تھے، دوڑ جاتے تھے۔ اللہ کا پیغمبر پیچھے پیچھے اور قوم نافرمان بندے آگے آگے۔ جہاں وہ تھک جاتے میں کھڑے ہو کے پھر اعلان کرتا، یا قوم اعبد اللہ، یا قوم اعبد اللہ، اے لوگو عبادت کس کی کرو؟ تو پھر وہ کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے، میں تبلیغ پھر بھی جاری رکھتا، تو پھر اپنے اوپر وہ کپڑے ڈال لیا کرتے تھے۔ میں نے 950 سال تبلیغ کی، اور اس تبلیغ کا ماٹو کیا تھا؟ پیغام کیا تھا؟ اعلان کیا تھا؟ کہ لوگوں عبادت کس کی کرنی ہے؟ اللہ کی۔ 950 سال کے بعد اللہ پاک نے بتا دیا نوح علیہ السلام کو کہ اب جنہوں نے ایمان لانا تھا لا چکے، جنہوں نے نہیں لانا اب انہوں نے ایمان۔ تو دعا کی اللہ پاک اب دھرتی پہ ان کو باقی نہ چھوڑ، اب اپنا حکم عذاب والا لے آ۔ اللہ پاک نے فرمایا ایک کشتی تیار کریں۔ کیا کریں جی؟ اس کا ذکر کہاں پہ ہے؟ وہ آپ کو ملے گا سپارہ نمبر 12 سورہ ہود، سورہ آیت نمبر 41، آیت نمبر 41 کے اندر حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ۔ کشتی تیار ہو گئی، کشتی کیا ہو گئی؟ اللہ پاک نے فرمایا جو ماننے والے ہیں ان کو کشتی میں بٹھا لے، ہر قسم کے جوڑے جوڑے لے لے، ہر قسم کے جوڑے جوڑے لے لیے، بٹھا لیے۔ اب عذاب شروع ہو گیا۔ کون سا عذاب تھا جی؟ پانی والا، پانی کی صورت میں آسمان سے بھی پانی برس رہا ہے، زمین کے نیچے سے بھی کیا نکال رہا ہے، حتیٰ کہ وفارت تنور، کبھی تندوروں میں روٹیاں پکتی تھی، آگ جلا کرتی تھی، آج اسی تندور میں سے کیا نکل رہا ہے؟ جب کشتی پانی کے اوپر آ گئی، چلنے لگی، آغاز ہونے لگا، تو حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی میں بیٹھ کے جو کشتی والی دعا مانگی، وہ دعا کہاں ذکر ہے؟ اس دعا کا ذکر کیا ہے؟ وہ سورہ ہود کے اندر آیت نمبر 41 میں ملے گی۔ وقال ارکبوا، حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا سوار ہو جاؤ اس کشتی میں۔ کیا ہو جاؤ؟ اور اپنے ماننے والوں کو کہا
بسم اللہ مجریہا و مرساہا ان ربی لغفور رحیم۔ اس کشتی کا چلنا کس کے نام سے ہے؟ اور اس کشتی کا ٹھہرنا بھی کس کے نام کے ساتھ ہے؟ تو کشتیاں چلانے والا کون؟ کشتیاں پار لگانے والا کون؟ حضرت نوح علیہ السلام نے بتا دیا کہ کشتی میں بیٹھنا ہے تو دعا کس سے کرنی ہے؟ جب کشتی چلنے لگی سامنے دیکھا اپنا بیٹا آ گیا۔ کون آ گیا جی؟ بیٹا آ گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا یا بنیا ارکب معنا، یا بنیا ارکب معنا، اے میرے بیٹے اب بھی موقع ہے، میرا کلمہ پڑھ لے، ایمان لے آ اور کشتی میں سوار ہو جا۔ حضرت نوح علیہ السلام چاہتے تھے کہ میرے بیٹے کو ہدایت مل جائے، ہدایت مل جائے، کلمہ پڑھ کے کدھر داخل ہو جائے؟ اسلام اور اللہ چاہتا تھا میں نے اسے ہدایت دینی نہیں۔ تو انبیاء سے جو ہدایت والی نفی آئی ہے نا، وہ کسی کو کفر سے نکال کے زبردستی ایمان کی طرف لے کے آنا یہ کسی نبی کے بس میں نہیں ہے۔ ہدایت کس کے ہاتھ میں ہے؟ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ جو انبیاء سے جس ہدایت کی نفی ہوئی ہے نا وہ اصال الی المطلوب والی ہوئی ہے۔ کون سی ہوئی ہے جی؟ اصال الی المطلوب، کہ کسی کو پکڑ کے زبردستی ایمان کی طرف لے کے آنا یہ کسی کا کام نہیں ہے۔ وہ کام ہے تو کس ذات کا جی؟ حضرت اللہ رب العزت کا۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے دعا کی، اللہ پاک نے فرمایا یہ بات آپ کی پوری نہیں ہو سکتی، یہ بات پوری۔ بیٹا کشتی میں سوار نہیں ہوا تو بیٹا آنکھوں کے سامنے کیا ہو گیا؟ غرق ہو گیا، تباہ و برباد ہو گیا۔ تو یہ حضرت نوح علیہ السلام کا صراط مستقیم کیا بنا جی؟ کہ کشتی میں بیٹھ کے تو بلانا ہے تو کس کو؟ کیونکہ چلانے والا بھی وہی ہے، کنارے لگانے والا بھی وہی ہے۔ تیسرے پیغمبر حضرت ابراہیم خلیل اللہ، کون سے جی؟ حضرت ابراہیم خلیل اللہ، اس کا ذکر کل کریں گے جی۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا صراط مستقیم کیا تھا جی؟ تو اللہ پاک نے پہلے سپارے میں آیت نمبر 124 میں فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، ہم نے حضرت ابراہیم السلام کو چند کلمات میں آزمایا، امتحان لیا، انشاءاللہ اس کا تذکرہ کل آئے گا۔ تو میں یہ ذکر کر رہا ہوں، آج پہلا ذکر ہوا جو دو راستے دکھائے، ایک راستہ خیر والا، دوسرا شر والا۔ خیر والا راستہ کن کا راستہ ہے؟ وہ صراط مستقیم والا راستہ ہے۔ صراط مستقیم والا راستہ کون سا ہے؟ جن پہ اللہ کا انعام ہوا۔ جو اللہ پر انعام ہوا وہ لوگ کون سے ہیں؟ وہ انبیاء کی ذات ہے، صدیقین، شہداء، صالحین ہیں۔ تو آج انبیاء میں سے پہلے نبیوں کا قصہ میں نے ذکر کر دیا، حضرت آدم علیہ السلام کا، حضرت نوح علیہ السلام کا، کل واقعہ آئے گا حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی